السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ کیسے اس غریب خانے میں تشریف لے آئے مولانا صاحب؟ بس یوں ہی گزر رہے تھے تو سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اس لیے حاضر ہو گئے۔ تو مولانا صاحب یہ تھے ہمارے چودھری ہاشم صاحب ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے، اور یہ عبداللہ بھائی درار آپ ان سے بھی ملاقات کیجئے، اور یہ راشد بھائی سنار والے ان سے بھی آپ ملاقات کر لیجیے۔ اچھا فرید بھائی، کیا یہ مولانا صاحب مدرسے کے چندے وغیرہ کے سلسلے میں آئے ہیں کیا؟ ارے نہیں بھائی، یہ حضرات ہمارے پرانے متعلقین میں سے بس ہماری محبت و ملاقات میں آئے ہیں، مگر معاف کرنا چودھری صاحب، آپ کا انداز مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ مولانا کے بارے میں آپ نے جو پوچھا کہ کیا یہ مولانا چندہ لینے آئے ہیں۔ ارے فرید بھائی، آپ خامخواہ کی بحث میں پڑ گئے۔ واقعی اگر دیکھیں تو یہ لوگ صرف مدرسہ کا شور مچا رہے ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، خود اس ملک میں رہتے ہیں، انہیں اپنے ہی ملک کے قانون اور آئین کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر ایسی ہی قوم کے بچوں کو لے کر مدرسہ کی چار دیواری میں بند کر کے کنویں کا مینڈک بنائیں گے تو قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف میرا ہی ورگ ہوگا۔ دیکھیے کیسے خاموش بیٹھے ہیں، حضرت کچھ تو اپنے زبان کھولیے یا یوں ہی خاموش رہیں گے؟ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے جو ہم کہہ رہے ہیں تو آپ واضح فرمائیے۔ دیکھیے صاحبان، آپ لوگوں نے ایک حساس مسئلے کو چھیڑ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، چلتے چلتے میں بھی آپ کو مطمئن کر دوں، ورنہ یہ آپ کی گمراہی اور بھٹکتی ہوئی سوچ، یہ آزاد طبیعت اور دین اسلام سے بیزار فکر کہیں آپ کو اور آنے والی نسل کو رشت و ہدایت اور روشنی سے کوسوں دور نہ لے جائے، کیونکہ دراصل مدارس اسلامیہ جن کے وہ قلعے ہیں جہاں پاسبان رسالت، حامیان سنت و شریعت، مبلغ دین متین اور انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے والے اور قانون اسلام سنانے والے پیدا ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ جیسے لوگوں کی طرح اس معاشرے میں چند ایک دیگر اور کوڑ مقص پیدا ہو گئے تو معاذ اللہ امت کا رشتہ مدارس سے نہیں، علماء دین سے نہیں، بلکہ در حقیقت اسلام اور شریعت و سنت سے کٹ جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ نکل پڑے گا کہ قوم کے افراد کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکتے لڑکتے پتہ نہیں کہیں فرقہ ضالہ سے وابستہ ہو کر گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ اب رہا آپ کا یہ دعویٰ کہ مدارس کے طلبہ دین اسلام اور قانونی اسلام سے واقف نہیں، تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چند ایک طلبہ ہیں، ان سے مخاطب ہو جائیں اور اپنا خیال درست فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا فرما رہے تھے آپ حضرات کہ مدرسہ کے طلبہ کو دنیاوی قانون وغیرہ کچھ نہیں معلوم؟ آئیے ہم آپ کو اس ملک بھارت کا سنویدھان یعنی پریمبل سناتے ہیں، نیچے ملاحظہ فرمائیے۔ Preamble of Indian Constitution. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and integrity of the nations. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. کیوں بھائی، اگر انگلش میں آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میرے ساتھ اور ایک طالب علم ہے، وہ آپ کو اردو میں سنا دیں گے۔ تمہید، ہم بھارت کے عوام متانت اور سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائے اور اس کے
کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں۔ انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی آزادی، خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت، مساوات با اعتبار حیثیت اور موقع، اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں۔ واضح کرتے ہیں کہ اپنے آپ پر نافذ کریں۔ جی حضرات ہم کو معاف فرمائیے، اب تک ہم اندھیری میں تھے، اب ہم اپنا قبلہ درست فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔